نیلوفر صرف 17 سال کی ایک خاموش اور سادہ لڑکی تھی جس نے ابھی زندگی کو ٹھیک سے سمجھا بھی نہ تھا کہ اس کے نصیب میں ایک ایسا فیصلہ لکھ دیا گیا جس نے اس کی پوری دنیا بدل دی۔ اس کا باپ ایک عام سا آدمی تھا جو اپنی عزت اور جان بچانے کے لیے ایک دن ایسے موڑ پر آ کھڑا ہوا جہاں اس کے سامنے صرف دو راستے تھے، یا تو خود مر جائے یا اپنی بیٹی کو ونی کے طور پر دے دے۔ وہ دن ایک عام دن تھا جب وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر بازار گیا تھا۔ نیلوفر خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ اسے اندازہ تک نہ تھا کہ چند لمحوں بعد اس کی زندگی ایک خوفناک انجام کی طرف بڑھ جائے گی۔ بازار میں چودھری کے چھوٹے بیٹے کی نظر نیلوفر پر پڑی۔ اس نے بدتمیزی کی، بات بڑی، تلخ کلامی ہوئی، ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی، اور اسی تکم پیل میں نیلوفر کے باپ کے ہاتھ سے خنجر لگا اور چودھری کا بیٹا موقع پر ہی مر گیا۔ یہ سب ایک لمحے میں ہو گیا۔ نہ نیت قتل کی تھی نہ کوئی منصوبہ، مگر موت ہو چکی تھی، اور اب پنچایت کو فیصلہ کرنا تھا۔ گاؤں کے بڑے اکٹھے ہوئے، بات سنی گئی اور آخر کار وہی پرانی رسم سامنے آ گئی جسے ونی کہا جاتا ہے۔ فیصلہ ہوا کہ قتل کے بدلے قاتل اپنی بیٹی ونی کے طور پر دے گا۔ نیلوفر کی ماں چیخ چیخ کر رو رہی تھی، اپنے شوہر کو کوس رہی تھی، مگر اس وقت کسی کی ایک نہ سنی گئی۔ نیلوفر خود پتھر بنی بیٹھی تھی۔ اسے نہ یہ سمجھ آ رہا تھا کہ وہ ونی کیا ہوتی ہے، اور نہ یہ کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بس اتنا جان گئی تھی کہ اب اس کی زندگی اس کے ہاتھ میں نہیں رہی۔ چند دنوں میں اس سے چودھری کے گھر بھیج دیا گیا۔ نہ ڈول تھے نہ خوشی، نہ کسی نے اسے دلہن کہا۔ اسے یوں گھر میں داخل کیا گیا جیسے کوئی سزا یا ہفتہ قیدی ہو۔ چودھرین نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اسے بہو نہیں بلکہ نکرانی سمجھا جائے گا۔ نیلوفر کے لیے وہ گھر اجنبی تھا، لوگ اجنبی تھے، اور سب سے بڑھ کر رویے اجنبی تھے۔ اسے صبح سے شام تک کام پر لگا دیا گیا۔ کوئی اس سے نرمی سے بات نہ کرتا۔ اسے ہر وقت یہ یاد دلایا جاتا کہ وہ یہاں عزت کے ساتھ نہیں بلکہ انتقام کے طور پر لائی گئی ہے۔ نیلوفر ہر رات اپنے بستر پر خاموشی سے آنسو بہاتی اور اپنے ماں باپ کو یاد کرتی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ جس لڑکے سے اس کا نکاح ہوا ہے وہ شہر سے باہر پڑتا ہے، اور اسے اس شادی کا کوئی علم نہیں۔ اسے بس یہ بتایا گیا تھا کہ مرنے والا اسی کا بھائی تھا۔ نیلوفر دل ہی دل میں ڈرتی تھی کہ جب وہ شوہر آئے گا تو وہ بھی ماں کی طرح اس سے نفرت کرے گا۔ دن گزرتے گئے، ایک رات چودھرین کا غصہ حد سے بڑھ گیا۔ اس نے نیلوفر کو دھکے دے کر صحن سے باہر نکالا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ سردی تھی، نیلوفر کمزور تھی، وہ زمین پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ صبح فجر کے وقت عبدالجبار خان گھر پہنچا۔ اس نے صحن میں ایک لاش نما لڑکی کو پڑا دیکھا۔ پہلے تو وہ گھبرا گیا، قریب جا کر دیکھا تو اس کی سانس رک گئی۔ یہ کوئی اور نہیں، اس کی اپنی بیوی تھی، وہی لڑکی جسے اس نے نکاح میں قبول تو کیا تھا مگر دیکھا تک نہ تھا۔ اس نے فوراً نیلوفر کو اٹھایا اور اندر لے آیا۔ اسی لمحے کہانی نے ایک نیا رخ لینا تھا، مگر نیلوفر اس وقت صرف اتنا جانتی تھی کہ اس کی زندگی ظلم، خاموشی اور ونی کی سزا سے شروع ہوئی ہے، اور اسے نہیں معلوم تھا کہ آگے اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔
نیلوفر جب ہوش میں آئی تو خود کو ایک اجنبی کمرے میں پایا۔ اس کے سر میں درد تھا، جسم ٹوٹ رہا تھا اور دل میں عجیب سا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ زندہ ہے یا مر چکی ہے۔ اتنے میں ایک نوکرانی آئی اور اسے پانی پلایا۔ نیلوفر نے کمزور آواز میں پوچھا کہ وہ یہاں کیسے آئی؟ تو نوکرانی نے آہستہ سے بتایا کہ اس کے شوہر عبدالجبار خان اسے صحن سے اٹھا کر اندر لائے تھے۔ یہ سن کر نیلوفر حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس گھر میں کوئی ایسا بھی ہے جو اسے مرنے کے لیے چھوڑنے کی بجائے اٹھا کر اندر لایا۔ مگر یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ جیسے ہی جودرین کو خبر ہوئی کہ نیلوفر زندہ ہے اور عبدالجبار اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر لایا ہے، تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ وہ تیزی سے کمرے میں آئی۔ اس کی آنکھیں لال تھیں۔ اس نے عبدالجبار کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم نے میرے بیٹے کی قاتل کو اپنی باہوں میں کیوں اٹھایا؟ میں اسے بہو بنا کر نہیں بلکہ ونی بنا کر لائی ہوں، تاکہ اپنے بیٹے کا انتقام اس سے لے سکوں۔ عبدالجبار یہ سب سن کر خاموش کھڑا رہا۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا اور پھر نیلوفر کی طرف۔ نیلوفر کمزور آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، مگر بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ عبدالجبار نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا کہ امی، یہ ایک لڑکی ہے، سزا اس کے باپ کی ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک ظلم ہے۔ مگر چودرین کہاں ماننے والی تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اگر اس لڑکی کو یہاں رکھنا ہے تو صرف نوکرانی کی طرح رہے گی۔ عبدالجبار نے بحث نہیں کی۔ اس نے بس اتنا کہا کہ آج یہ میرے کمرے میں رہے گی کیونکہ یہ بیمار ہے۔ اس بات پر چودرین مزید غصے میں آ گئی، مگر عبدالجبار کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس نے نوکرانی کو حکم دیا کہ نیلوفر کو دعا اور چائے دی جائے۔ نیلوفر پہلی بار اس گھر میں کسی کے لہجے میں نرمی محسوس کر رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید اس کا شوہر بھی اپنی ماں جیسا ہوگا، مگر اس کے انداز میں عجیب سا سکون تھا۔ عبدالجبار نے اس سے زیادہ بات نہیں کی، بس اتنا کہا کہ تم آرام کرو۔ یہ الفاظ نیلوفر کے لیے کسی مرہم سے کم نہ تھے۔ دوسری طرف چودرین رات بھر غصے میں تڑپتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا بیٹا اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اسے ہر وقت اپنے مرے ہوئے بیٹے کا چہرہ یاد آتا اور اس کے دل میں انتقام کی آگ مزید بھڑک اٹھتی۔ صبح ہوئی تو نیلوفر کو دوبارہ کام پر لگا دیا گیا، مگر اس بار عبدالجبار کی نظر اس پر رہتی۔ وہ خاموشی سے دیکھتا کہ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ ہو رہا ہے۔ نیلوفر کے دل میں عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ شکر بھی ادا کر رہی تھی کہ وہ زندہ ہے، اور خوف بھی محسوس کر رہی تھی کہ یہ نرمی کہیں وقتی نہ ہو۔ اسے معلوم تھا کہ اس گھر کی اصل طاقت اس کی ساس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کسی بھی وقت اس کی زندگی کو مزید مشکل بنا سکتی ہے۔ اسی دوران نیلوفر کی ماں اپنے گھر میں بیٹھی بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو الزام دے رہی تھی کہ تم نے اپنی جان بچانے کے لیے ہماری بیٹی کو ونی کیوں بنا دیا۔ اس کا باپ شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ بار بار یہی کہتا تھا کہ مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک لمحے کی لڑائی ہماری بیٹی کی پوری زندگی برباد کر دے گا۔ نیلوفر ان سب باتوں سے بے خبر اس گھر میں دن کاٹ رہی تھی، جہاں اسے ہر لمحہ یہ یاد دلایا جا رہا تھا کہ وہ انتقام کی قیمت ہے، مگر عبدالجبار کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ یہ شادی زبردستی ہوئی ہے. وہ یہ بھی جانتا تھا جس قتل کے بدلے میں نیلوفر کو ونی بنایا گیا ہے اس میں سچ کیا ہے. اور اسی لمحے اس کے دل میں ایک فیصلہ جنم لے رہا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو آگے چل کر سب کی تقدیر بدلنے والا تھا. عبدالجبار خان بظاہر خاموش تھا مگر اس کے اندر ایک طوفان چل رہا تھا. وہ جب رات کو اکیلا بیٹھتا تو اس کے ذہن میں اپنے مرے ہوئے بھائی کا چہرہ آ جاتا. اسے وہ دن یاد آتا جب اسے شہر سے فون آیا تھا کہ اس کا بھائی قتل کیا گیا ہے. وہ فوراً واپس آیا تھا، جنازہ دیکھا، ماں کو روتے دیکھا اور اسی غم کے عالم میں اس کا نکاح نیلوفر سے کر دیا گیا. اس وقت اسے کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا، مگر اب جب وہ اس گھر میں رہنے لگا تو آہستہ آہستہ سچ اس کے سامنے آ رہا تھا. اسے معلوم ہوا کہ جس دن اس کا بھائی مارا گیا تھا وہ خود غلطی پر تھا. اس نے بازار میں ایک کم عمر لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی تھی. بات بڑی تھی، لڑائی ہوئی تھی اور اسی جھگڑے میں خنجر لگا تھا. عبدالجبار یہ بات جانتا تھا کہ یہ سب ایک حادثہ تھا، نیت قتل کی نہیں تھی. مگر اس کی ماں اس سچ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. اس کے دل میں بس ایک ہی بات تھی کہ اس کے بیٹے کا خون بہایا گیا ہے اور اس کا بدلہ لیا جانا چاہیے. عبدالجبار جب بھی ماں سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ رونے لگتی، چیخنے لگی اور نیلوفر کو قاتل کہہ کر پکارتی. نیلوفر یہ سب سنتی تو خاموش رہتی. اس نے کبھی صفائی نہیں دی، نہ اپنے باپ کے لیے کچھ کہا. وہ بس سر جھکا کر سب سہ رہی تھی. عبدالجبار اس خاموشی کو دیکھ کر اور زیادہ بے چین ہو جاتا. اسے لگتا کہ اگر وہ بھی خاموش رہا تو یہ لڑکی اس گھر میں جیتے جی مر جائے گی. دوسری طرف نیلوفر کی اپنی حالت بھی عجیب تھی. اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اس کا شوہر اس سے نفرت نہیں کرتا، مگر وہ اس سے بات بھی کم ہی کرتا تھا. نیلوفر کے دل میں خوف بھی تھا اور ایک ہلکی سی امید بھی. وہ سوچتی تھی کہ شاید عبدالجبار اسے سمجھتا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس گھر میں اصل حکم اس کی ساس کا چلتا ہے. عبدالجبار ہر روز ایک نئی آزمائش سے گزرتا. ایک طرف ماں تھی جس نے اسے پالا تھا، دوسری طرف ایک مظلوم لڑکی تھی جو اس کے نام پر سزا کاٹ رہی تھی. وہ سوچتا کہ اگر وہ ماں کا ساتھ دیتا ہے تو یہ ظلم ہوگا، اور اگر وہ ماں کے خلاف جاتا ہے تو اس کی ماں بالکل اکیلی ہو جائے گی، کیونکہ اس کا شوہر بھی مر چکا تھا اور ایک بیٹا پہلے ہی قبر میں جا چکا تھا. عبدالجبار کئی راتیں جاگ کر گزارتا. وہ اللہ سے دعا کرتا کہ اسے کوئی راستہ دکھایا جائے. اسے معلوم تھا کہ اگر اس کی ماں کا انتقام ختم نہ ہوا تو وہ نیلوفر کو کبھی سکون سے جینے نہیں دے گی. نیلوفر بھی یہ سب محسوس کر رہی تھی. وہ جان گئی تھی کہ عبدالجبار اندر سے اچھا انسان ہے، مگر وہ کسی مضبوط فیصلے تک نہیں پہنچ پا رہا. اسی دوران نیلوفر کی ماں اپنے گھر میں ہر روز بیٹی کی یاد میں روتی. وہ سوچتی کہ کاش اس دن وہ بازار نہ گئی ہوتی، کاش اس کا شوہر صبر کر لیتا، مگر اب سب کچھ ہو چکا تھا. عبدالجبار کبھی کبھی سوچتا کہ اگر وہ سچ سب کے سامنے رکھ دے تو شاید حالات بدل جائیں، مگر اسے معلوم تھا کہ گاؤں میں سچ سے زیادہ رسمیں چلتی ہیں اور ونی کے فیصلے کو کوئی آسانی سے غلط نہیں کہے گا. وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی ماں پنچایت کے سامنے بھی یہی کہے گی کہ اس کا بیٹا بے گناہ تھا. اس سارے دباؤ میں عبدالجبار آہستہ آہستہ ایک منصوبہ بنانے لگا.
ایک ایسا منصوبہ جو بظاہر انتقام لگے مگر حقیقت میں سب کو اس آگ سے نکال دے۔ نیلوفر اس وقت تک نہیں جانتی تھی کہ اس کے شوہر کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ بس اتنا محسوس کرتی تھی کہ اس گھر میں کوئی ہے جو اس کے درد کو سمجھتا ہے، اور یہی احساس اسے ہر روز جینے کی تھوڑی سی ہمت دے رہا تھا۔ مگر آنے والے دن اس ہمت کا سخت امتحان لینے والے تھے۔ ایک دن عبدالجبار خان نے اچانک رویہ بدل لیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں سختی آ گئی۔ اس نے اپنی ماں کے سامنے کہا کہ اب بہت ہو چکا ہے اور وہ اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لے کر ہی دم لے گا۔ یہ سن کر چودھرین کے دل کے جیسے ٹھنڈک مل گئی۔ اس نے سمجھا کہ آخر کار اس کا بیٹا اس کے درد کو سمجھ گیا ہے۔ اسی رات عبدالجبار اپنی ماں کو ساتھ لے کر گھر سے نکلا۔ جاتے ہوئے اس نے نیلوفر کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ نیلوفر نے بس اتنا دیکھا کہ دونوں ماں بیٹا گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہے ہیں۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک نوکرانی گھبرائی ہوئی حالت میں نیلوفر کے پاس آئی اور آہستہ آواز میں کہا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارا شوہر اور ساس کہاں گئے ہیں؟ نیلوفر نے گھبرا کر کہا نہیں۔ نوکرانی نے ادھر ادھر دیکھ کر بتایا کہ وہ تمہارے باپ کو ختم کرنے گئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ نیلوفر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال آیا کہ اگر اس کے باپ کو کچھ ہو گیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گی۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا اور دوڑتی ہوئی اس پرانے کھنڈر کی طرف چل پڑی جس کا ذکر نوکرانی نے کیا تھا۔ راستے میں اس کا سانس پھول رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، مگر وہ رکنے کو تیار نہیں تھی۔ جب وہ کھنڈر کے قریب پہنچی تو اس نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ اس کا باپ زمین پر زخمی پڑا ہوا تھا، اس کے کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا۔ عبدالجبار خان کے ہاتھ میں خنجر تھا اور چودھرین کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی، جیسے اس کے دل کا بوجھ اتر گیا ہو۔ نیلوفر چیخ پڑی اور فوراً اپنے باپ کے پاس پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے باپ کی سانس چل رہی ہے مگر حالت بہت خراب ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فوراً ایمبولینس کو فون کیا۔ عبدالجبار یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے نہ نیلوفر کو روکا اور نہ ہی خنجر آگے بڑھایا۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس آ گئی اور نیلوفر اپنے باپ کے ساتھ ہسپتال چلی گئی۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں نے بتایا کہ زخم گہرا ہے اور حالت نازک ہے۔ نیلوفر ہسپتال کے باہر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے اس کے باپ نے اپنی جان بچانے کے لیے اسے ونی بنایا تھا، اور آج اسی باپ کی جان خطرے میں ہے۔ دوسری طرف گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ عبدالجبار خان اپنے سسر کو مارنے گیا تھا۔ پنچایت حرکت میں آ گئی۔ اگلے ہی دن عبدالجبار اور چودھرین کو پنچایت میں بلایا گیا۔ پنچایت کے بزرگوں نے سخت لہجے میں پوچھا کہ جب ونی کا فیصلہ ہو چکا تھا تو پھر دوبارہ خون کیوں بہایا گیا؟ چودھرین نے غصے سے کہا میں نے اپنے بیٹے کا بدلہ لیا ہے، مگر پنچایت نے صاف کہا یہ قانون شکنی ہے اور اس کی سزا موت ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر چودھرین کے ہوش اڑ گئے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے کو پھانسی ہو سکتی ہے تو وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ چیخنے لگی، رونے لگی، لوگوں کے پاؤں پکڑنے لگی۔ وہ کہنے لگی اگر میرا بیٹا بھی چلا گیا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ نیلوفر یہ سب ہسپتال میں بیٹھی سن رہی تھی۔ اس کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ ایک طرف اس کا باپ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور دوسری طرف اس کا شوہر سزائے موت کے قریب کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔
مگر اسے ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سارا منظر عبدالجبار خان کے ایک گہرے منصوبے کا حصہ ہے، ایک ایسا منصوبہ جس کا اصل مقصد قتل نہیں بلکہ سچ کو زندہ کرنا تھا، اور یہی منصوبہ اگلے مرحلے میں سب کے سامنے آنے والا تھا۔ پنچایت کے دن پورے گاؤں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ آج جو فیصلہ ہوگا وہ کئی زندگیاں بدل دے گا۔ عبدالجبار خان سر جھکائے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ پشیمانی، بس ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ چودرین اس کے پاس کھڑی تھی، اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی، زبان بار بار کانپ رہی تھی۔ وہی عورت جو کل تک انتقام کی بات کر رہی تھی، آج اپنے بیٹے کی جان کے لیے ترلے کر رہی تھی۔ پنچایت کے بزرگوں نے سخت لہجے میں کہا، جب قتل کے بدلے ونی دی جا چکی تھی پھر دوبارہ خون بہانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ قانون کے مطابق اس جرم کی سزا موت ہے۔ یہ سن کر چودرین زمین پر بیٹھ گئی، وہ چیخنے لگی کہ میرا ایک بیٹا پہلے ہی مر چکا ہے، اگر یہ بھی چلا گیا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ اس کی آواز میں وہی درد تھا جو برسوں پہلے نیلوفر کی ماں کی آواز میں تھا، مگر اس وقت کوئی کچھ کہنے کو تیار نہ تھا۔ نیلوفر ہسپتال سے سیدھی پنچایت آئی، اس کے چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں حوصلہ تھا۔ اسے خبر ملی تھی کہ اس کے باپ کی جان بچ گئی ہے، وہ زندہ ہے مگر کمزور ہے۔ اتنے میں پنچایت کے سامنے نیلوفر کے باپ کی طرف سے پیغام آیا کہ وہ عبدالجبار کو معاف کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی مجمع میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ پنچایت کے بزرگ حیران رہ گئے کہ جس آدمی پر حملہ ہوا ہے وہ خود معافی دے رہا ہے۔ چودرین نے بے اختیار عبدالجبار کو پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا کہ بیٹا تم بچ گئے، مگر عبدالجبار نے آہستہ سے اس کے ہاتھ الگ کیے اور پہلی بار سب کے سامنے بولنے لگا۔ اس نے کہا کہ اگر آج سچ نہ بولا گیا تو یہ آگ کبھی نہیں بجھے گی۔ اس نے سب کے سامنے صاف لفظوں میں بتایا، جس دن اس کا بھائی مرا تھا وہ ایک حادثہ تھا، اس میں نیلوفر کے باپ کی نیت قتل کی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ اس کا بھائی خود غلطی پر تھا، اور اگر اس دن یہ حادثہ نہ ہوتا تو آج یہ ظلم بھی نہ ہوتا۔ اس نے بتایا کہ اس نے جان بوجھ کر یہ منصوبہ بنایا، ماں کو ساتھ لے کر گیا، خنجر ہاتھ میں لیا، مگر قتل نہیں کیا، صرف اس لیے کہ اس کی ماں کو اس انجام تک لایا جائے جہاں وہ خود دیکھ سکے کہ انتقام کا راستہ صرف بربادی کی طرف جاتا ہے۔ چودرین یہ سب سن کر ساکت رہ گئی، اس کے ذہن میں ایک ایک منظر گھومنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ کس طرح وہ ایک معصوم لڑکی کو ونی بنا کر لائی، کس طرح اس پر ظلم کیا، اور کس طرح آج اس کا اپنا بیٹا موت کے دہانے پر آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر یہ آنسو غصے کے نہیں ندامت کے تھے۔ اس نے نیلوفر کی طرف دیکھا جو خاموشی سے کھڑی تھی، وہی نیلوفر جس سے اس نے کبھی بہو نہیں سمجھا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا کہ اگر میں نے اس دن سچ مان لیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ پنچایت کے بزرگوں نے مشورہ کیا اور آخرکار فیصلہ سنایا کہ چونکہ قتل نہیں ہوا اور زخمی شخص نے معافی دے دی، اس لیے عبدالجبار خان کو آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی چودرین زمین پر بیٹھ گئی اور رونے لگی، مگر اس بار اس کے رونے میں نفرت نہیں تھی، صرف پچھتاوا تھا۔ وہ نیلوفر کے قریب آئی، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں نے تم پر بہت ظلم کیا، مجھے معاف کر دو۔ نیلوفر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اس نے پہلی بار اس گھر میں خود کو انسان محسوس کیا۔ عبدالجبار خان خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کے دل کو سکون ملا
کہ اس نے اپنی ماں کو بھی بچا لیا، اپنی بیوی کو بھی، اور 2 خاندانوں کو بھی اس آگ سے نکال لیا جو نسلوں تک چل سکتی تھی۔ اس دن نیلوفر فنی نہیں رہی، وہ ایک انسان بن گئی، ایک بیوی بن گئی، اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا جہاں انتقام کی جگہ سچ اور صبر نے لے لی۔ اور یہی اس کہانی کا اصل انجام ہے۔